اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، لوگوں کا حساب لکھنے والوں کے علاوہ وہ اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آؤ اپنے مطلوب کی طرف۔ وہ ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں، پھر اختتام پر واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں، ہم نے انہیں تیری تحمید، تمجید اور ذکر کرتے ہوئے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کس طرح ہوگی؟ وہ کہتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو اور بھی زیادہ تحمید، تمجید اور ذکر کریں۔ کہ ابھی تو وہ کیفیت ہے جس میں ہم نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا، لیکن اگر ہم اللہ جیسی عظیم ہستی کو دیکھ لیں تو تب ہم کتنا زیادہ ذکر کریں۔ میرے عزیز بھائیو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے، وہ کون سی چیز مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس کی اور زیادہ حرص کریں اور اسے اور زیادہ شدت سے طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں، یعنی فرشتے، آگ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے آگ یعنی جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ آگ کو دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ آگ دیکھ لیں تو اس سے بھی زیادہ بچنے کی کوشش کریں اور اس سے بھی زیادہ خوف کھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں، ان میں فلاں گنہگار بھی بیٹھا ہوا تھا جو ویسے ہی وہاں موجود تھا، وہ اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ ایسا بندہ جو ویسے ہی کسی کام سے پہنچا، لیکن وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیض یاب۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی بھی شخص کی موت کسی علاقے میں لکھی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس علاقے کی طرف کوئی کام پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے مقام کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوت کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن زمین کہے گی، اے رب، یہ وہ بندہ ہے جو تو نے میرے پاس امانت رکھا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، زندگی کے 4 عمل موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس کی نیک اولاد ہے اور وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، ان کی دعائیں اس تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ وہ شخص جس نے صدقہ جاریہ کیا، اس کے لیے اس کے باقی رہنے تک اجر چلتا رہے گا۔ وہ شخص جس نے علم سکھایا، جس پر اس کے مرنے کے بعد بھی عمل کیا جاتا رہا، اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اجر عمل کرنے والے کے لیے ہے، اس کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ اور وہ شخص جو پہرا دیتے ہوئے فوت ہو گیا، یعنی لشکر اسلام پر، تو قیامت تک اس کا بھی اجر جاری رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا درمیانی وقفہ 40 ہوگا۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ 40 دن؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے پوچھا 40 ماہ؟ انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا 40 سال؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا تو وہ اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح سبزیاں اگاتی ہیں۔ اور مزید فرمایا انسان کی ایک ہڈی کے سوا باقی سارا جسم گل سڑ جائے گا۔ وہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا ہے، اسے روز قیامت تمام مخلوق اسی سے دوبارہ بنائی جائے گی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا انسان کو مٹی کھا جائے گی، البتہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا باقی رہ جائے گا، اسی سے وہ پیدا کیا گیا اور اسی سے دوبارہ بنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ پاک آسمان کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، جابر و متکبر کہاں ہیں؟ پھر وہ زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، ایک دوسری روایت میں ہے ان کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، جابر و متکبر کہاں ہیں؟ پہرا دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے لشکر اسلام پر پہرا دیا۔ یہ دیکھیے میرے عزیز بھائیو، اگر ہم کوئی بھی کام فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن ہیں تو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔